السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم مبارک حسن اور کنیت ابو محمد ہے اور القاب صفت اکبر، حلیم، کریم، زاہد اور طیب ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری شہر سنبا کے روز ہوئی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے نواسے کی ولادت کی اطلاع ملی تو خوشی اور مسرت سے حضرت سیدہ زہرا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی میرے بچے کو مجھے دکھاؤ۔ شیر خدا نے شہزادے کو رحمت دو عالم کی جھولی میں ڈال دیا۔ کملی والے نے فرمایا، اے علی، اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام تو اس کے نانا پاک ہی رکھیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام اللہ رکھے گا۔ پس حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ اس بچے کی ولادت کی آپ کو مبارکباد دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے لڑکے کے نام پر شبیر رکھا جائے، جس کے معنی حسن ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے لڑکے کے نام پر اس لیے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ اے علی، تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون کے ساتھ۔ یہ مضمون نظرۃ المدارس جلد 2 صفحہ 229 اور ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 571 سے لیا گیا ہے۔ امام المتقین حضرت علی کی شہادت کے بعد جب آپ مسلمانوں کے اتفاق سے خلیفہ بنے تو اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، لیکن ساتھ اس وقت کے کچھ دشمنان اہل بیت نے اطاعت رسول کے متعلق شرمناک اور توہین آمیز روش اختیار کر لی۔ چنانچہ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان ایسی خطرناک جنگ چھڑ جائے جس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو بلکہ اسلام کی بنیادوں کو بھی نقصان پہنچے۔ چنانچہ اسی خطرناک حالات کے پیش نظر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ اور چند دن کے بعد بڑی ہی حکمت عملی، حسن تدبر اور فراست امامت سے کام لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شرائط پر صلح کر کے اپنے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے علم غیب پر مہر تصدیق ثبت کر دی، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس میرے بچے حسن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ شرائط صلح یہ تھی: 1. حضرت امیر معاویہ کے بعد خلیفہ پھر حضرت حسن ہوں گے۔ 2. حضرت امیر معاویہ 1,00,000 درہم سالانہ حضرت حسن کو ادا کرتے رہیں گے۔ 3. اہل مدینہ و عراق میں حضرت علی کے زمانے کے متعلق کسی شخص سے بھی کوئی مواخذہ و مطالبہ نہ کیا جائے۔ 4. اہل بیت اطہار کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی جائے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام شرطیں منظور کر لی اور صلح ہو گئی، مگر اس وقت کے کچھ محبان اہل بیت کو حضرت امام حسن کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو جانا بہت ہی ناگوار گزرا، اور انہوں نے طرح طرح کی نکتہ چینیاں کی اور اشاروں میں ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اس دوران آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کی وفات کا سبب بھی یہی تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ زہر دینے میں حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ تھا یا ان کی کوئی سازش تھی۔ نہ ہی یہ درست ہے کہ زہر آپ کی بیوی حضرت زائدہ بنت اشعث نے دیا، جیسا کہ ہمارے بعض مورخین نے یہاں دھوکہ کھایا ہے، اور نہ ہی یہ قابل قبول ہے کہ آپ کی بیوی زائدہ یزید کے جھانسے میں آ گئی اور یزید نے اس کو یہ لالچ دیا کہ تم سے نکاح کروں گا۔ بات یہ ہے کہ تاریخ دانوں کے پاس اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، اور انہوں نے بغیر کسی معتبر حوالے کے حضرت زائدہ پر زہر دینے کا الزام لگا دیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی اس سازش میں شریک کر لیا ہے۔ جب حضرت امام حسن کا مزاج زیادہ بگڑ گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ برادران مکرم، مجھے بتا دو کہ زہر کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بتا دوں تو کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ حضرت حسین نے عرض کی کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ جس پر میرا گمان ہے اگر وہی ہے تو میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی اس سے بدلہ لے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے کوئی بے قصور مبتلا مصیبت ہو جائے۔ الغرض زہر کے اثر سے آپ کو اسہال قیدی لاحق ہو گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق جگر کے 70 ٹکڑے آئے۔ بے تابی و بے قراری بڑھتی گئی اور طبیعت بگڑتی گئی۔ پیشانی پر آثار حزن و ملال پیدا ہونے لگے تو حضرت حسین نے پوچھا، بھائی جان، آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے میدان کربلا کا ہولناک منظر ہے اور تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علی اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور بہن زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے حسین بھائی، میدان کربلا میں ثابت قدم رہنا اور نان مصطفیٰ کی شریعت کے دامن کو داغدار نہ ہونے دینا۔ حضرت شبیر نے عرض کی، بھائی جان فکر نہ کرے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حضرت حسین نے پھر پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ فرمایا، اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، وہ دیکھو نانا مصطفیٰ علیہ السلام، باپ شیر خدا اور ماں حضرت زہرا مجھے بلا رہے ہیں، اور دیکھو یہ میرا لخت جگر قاسم ہے، اس کا ہاتھ تھام لو، اسے اپنے پاس رکھنا، اور سنو، ایک دن میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کی تھی کہ مجھے روضہ اطہر میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے، تو انہوں نے خوشی سے منظور کر لیا تھا۔ تو
تو جس وقت میری روح کب سے انصری سے پرواز کر جائے اور جنازہ تیار ہو جائے تو نانا جان کے روضہ اقدس پر لے جانا اور جناب صدیقہ سے پھر اجازت لے لینا۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو نانے پاک کے روضے میں دفن کرنا، اور اگر کسی فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو پھر تکرار نہ کرنا اور مجھے جنت البقیع میں اماں جان کے پہلو میں دفن کر دینا۔ سبت پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیتیں کر ہی رہے تھے کہ شدید درد کا دور پڑا اور ساتھ ہی قے شروع ہو گئی۔ تشت لایا گیا تو کہ میں جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکلے۔ بس پھر آپ کی طبیعت بگڑ گئی اور پھر شہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طائر روح آشیانہ قدس کی طرف پرواز کر گیا، اور پھر تجہیز و تفکین کے بعد آپ کا جنازہ مبارک اٹھایا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے نانے پاک کا حجرہ ہے، اس میں میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں دفن ہونے کا ان کے سوائے اور کسی کو حق ہو سکتا ہے؟ مگر مروان نے فساد کرنا چاہا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی ہتھیار بند ہو گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھائی حسن رضی اللہ عنہ کی وصیت یاد دلائی تو آپ خاموش ہو گئے، اور پھر حضرت امام حسن کو جنت البقیع میں خاتون جنت کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔